بسم اللہ الرحمن الرحیم المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ کفار و مشرکین کی بات ہو رہی تھی گزشتہ درس قرآن میں جو ہم نے آیات طیبہ پڑھی، سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 53 تک۔ اب اللہ کریم نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرعون کی طرف آئے اور اس قوم نے کس طرح سے اپنے نبی کے ساتھ سلوک کیا، اور کیسے پھر بھی نبی نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ کرے ان سے عذاب ٹل جائے، لیکن جب اللہ نے نبی کی دعا پر ان سے عذاب کو مؤخر کیا، ٹال دیا، تو وہ پھر عہد شکنی کرنے لگے، نتیجتاً اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور برباد ہو گئے۔ یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باور کروا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، میرے حبیب ایسا پچھلی قوموں میں انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے جو آج آپ کی امت اور قوم اور یہ لوگ مشرکین مکہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے آ کر کہا بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پس جب آپ ان کے پاس ہماری آیتیں لے کر آئے، اذا ہم منہا یضحکون، وہ اس وقت ان پر ٹھٹھا کرنے لگے، ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے اللہ کی نشانیوں کا۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم نے نہیں دکھاتے تھے انہیں اللہ کی نشانیاں، اپنی نشانیاں، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر ہر نشانی پہلی سے بڑی ہوتی تھی، ہر نشانی پہلی سے بڑی ہوتی تھی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، لگاتار اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں تاکہ وہ لوگ یہ تسلیم کریں کہ واقعی موسیٰ اللہ کے نبی اور سچے ہیں۔ ہر نشانی پہلے سے بڑی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پس جب انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا، وہ بولے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ یہ عذاب ٹال دے، بما عہد عندک، اس عہد کی وجہ سے جو اس نے آپ کے ساتھ کر رکھا ہے، اننا لمہتدون، ہم ضرور ہدایت قبول کر لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم نے ان سے دور کر دیا اس عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تو فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگے، فوراً ہی وعدہ توڑ ڈالا۔ قوم موسیٰ لاڈلی قوم تھی، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بھی اللہ کا بے پناہ پیار تھا۔ اس قوم کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی حد کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں کی حد کر دی۔ وہ جوں
نافرمانی کرتے ان پر اللہ کا عذاب آتا، دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، آ کے عرض کرتے جناب اس دفعہ دعا کریں، یہ عذاب جو ہی ختم ہوگا ہم مان لیں گے۔ آپ دعا فرماتے، اللہ کا عذاب ختم ہو جاتا۔ جب عذاب ختم ہوتا، سختی ختم ہوتی، وہ پھر نافرمانی کرنے لگتے۔ ٹڈی دل کا عذاب آیا، پانی میں خون کا عذاب آیا، مکھیوں کا عذاب آیا، مچھروں کا عذاب آیا، اور سختی اس طرح سے ہوتی، کہتے ہیں کہ جب پانی میں خون کا عذاب آیا تو پانی جب تک گھڑے میں ہوتا پانی ہوتا، جب یہ برتن میں ڈالتے پینے لگتے تو خون بن جاتا، اس طرح کی کیفیت۔ پھر آئے آ کے موسیٰ سے عرض کی کرم کریں، اس دفعہ مہربانی کریں، اس دفعہ دعا کریں اپنے رب کے ساتھ، جو رب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے آپ اس سے دعا کریں، انشاءاللہ ہم اس کے بعد ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ جب عذاب ٹل گیا پھر منکر کے منکر، تو اللہ فرماتا ہے یہ کیفیت ان کی تھی۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، تو فوراً عید شکنی کرنے، تھوڑی بہت دیر بھی نہیں، فوراً، اذا ہم، فوراً ہی عید شکنی کرنے لگتے، وعدہ توڑ دیتے۔ ونادى فرعون فی قومہ، اور پکارا فرعون اپنی قوم میں اور کہنے لگا، قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور کیا یہ دریا سارے میرے نیچے سے نہیں گزرتے، میرے محل کے نیچے سے نہیں گزرتے، گویا پانی بھی تو میں نے جاری کیے ہوئے۔ اس طرح کہنے لگا۔ افلا تبصرون، کیا تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، الذی ہوا مہین، جو ذلیل ترین ہے۔ معاذ اللہ، یہ قرآن کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ لاکھ بار معافی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے، امت محمدی کو خبردار کرنے کے لیے ارشاد فرمائے۔ قوم کا وہ سرغنہ، وہ بدترین شخص جو اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا تھا، کہنے لگا کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل کیا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ ولا یکاد یبین، اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا، آپ کی زبان اقدس میں لکنت تھی، یہ تو بات بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ، اور اگر یہ سچا نبی ہے تو کیوں نہ اتارے گئے اس پر من ذہب، سونے کے کنگن، اسورۃ من ذہب، اگر یہ نبی تھا تو اس کے تو بازوؤں میں سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، مال دولت، جواہرات، ہیرے، بڑے بڑے تخت، بڑے بڑے محلات، اس کے پاس تو سب کچھ ہونا چاہیے تھا، تو کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا پھر کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے قطار در قطار، اگر یہ نبی تھا تو اس کے ساتھ تو فرشتے قطار در قطار اترنے چاہیے تھے، آگے پیچھے فرشتے ہوتے، فوج ایک ہوتی اس کے ساتھ، محلات ہوتے، سونے کے کنگن ہاتھوں میں ہوتے، ہم مان لیتے یہ نبی ہے۔ اب یہ وہ فرعون باتیں کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، یوں اس نے اپنی قوم کو پاگل بنا دیا، اپنی قوم کو احمق بنا دیا، اور وہ اس کی پیروی کرنے لگے۔ یہ باتیں اس نے کی نا، وہ قوم بیچاری اس کی باتوں میں آ گئی کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ساری دولت تو فرعون کے پاس ہے، تو اس کے کہنے میں آ گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، در حقیقت یہ سارے نافرمان لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، اس کے کہنے میں آ گئے۔ فلما آسفونا انتقمنا، تو جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کتنی بار معاف کیا، کتنی بار موسیٰ کے کہنے پہ معاف کیا، جب وہ پھر بھی باز نہ آئے، ننتقمنا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، منہم فاغرقناہم اجمعین، اور سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ پاک بتانا یہ چاہ رہے ہیں، کیا انہوں نے اللہ سے مقابلہ کر لیا؟ کیا فرعون جو اتنی تڑیاں لگاتا تھا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ کر سکا؟ کہتے ہیں جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس وقت پھر منہ نکال کے کہنے لگا، پھر موسیٰ ایک بار معافی دے دو، ایک بار معافی لے دو، اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں اس لمحے جبریل امین نے اس کے منہ میں اٹھا کے مٹی سے بھر دیا۔ اللہ پاک نے پوچھا میرے جبریل تو نے اس کے منہ میں مٹی کیوں ماری؟ کہا مولا مجھے پتہ ہے تیری رحمت کا، پتہ نہیں تو اسے معاف ہی کر دیتا، تیرے کیا کہنے ہیں۔
اس وقت وہ ڈوبتے ہوئے غرق ہوتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا، پتہ نہیں تو اسے معاف ہی کر دیتا. میں نے کہا اسے اس قابل ہی نہ چھوڑوں جو اس قدر بدبخت تھا کہ اس کی معافی قبول ہو سکے. تھپیڑوں کا شکار ہوا. اللہ کریم نے فرمایا ہم تجھے صرف غرق نہیں کریں گے، تجھے ہم بعد والوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیں گے. تیرا وجود ختم نہیں ہوگا. آج ہزاروں سال بیت گئے ہیں، آج بھی احرام مصر میں اس کی میت پڑی، اس کا وہ مولود شدہ لاش پڑی. جاؤ جا کے دیکھو نشان عبرت. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. اٹھے نہ کرے رب سے مقابلہ. تو فرمایا اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور بنا دیا ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے مثال اور کہاوت. ایک کہانی بنا دیا، ایک مثال بنا دیا. پیش رو جو تھے ان کے لیے کہاوت اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دیا، کہانی بنا دیا کہ وہ عبرت حاصل کر سکیں، وہ دیکھ سکیں جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے اس کا حال کیا ہوتا ہے، جو اللہ کی نہ مانے اس کا حال کیا ہوتا ہے. اے میرے حبیب مکرم، یہی حال ان مشرکین مکہ کا ہوگا جو آپ کے ساتھ عرضہ سرائیاں کرتے ہیں. جنہوں نے بھی نبی سے یا خدا سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی وہ آخر برباد ہو گئے. تو اس پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے فرعون کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ جس نے بھی نبی کے ساتھ سینگ اڑائے اور اس نے جھگڑا کرنے کی کوشش کی یا انہیں برا بھلا کہنے کی کوشش کی، اللہ کریم نے اسے من و مٹی کے نیچے غرق کر دیا. بربادی ان کا مقدر بنی. جنہوں نے نبی کی بات مان لی اللہ تعالیٰ نے ساری عزتیں لا کے ان کی چوکھٹ پہ رکھ دی. یقین کریں میں بار بار دل کرتا ہے بات کرنے پہ. تازہ ترین مثال یہ حافظ خادم حسین رضوی کی ہے رحمۃ اللہ تعالی. اللہ کریم نے اس بندے کو کتنی عزت دی، کس قدر بڑی شان عطا فرمائی. 4-5 سال انہوں نے ایک اللہ کے بندے، ایک محبوب، ایک رسول اللہ کے اس عاشق ممتاز حسین قادری کی اس کیس کا پہرا دیا. پھر ناموس رسول کا پہرا دینے کے لیے اس کے جنازے کے دن یہ عہد کیا کہ جب تک زندہ ہوں میں تیرے پیچھے رسول اللہ کی عزت کا پہرا دوں گا. 4 سالوں تک وہ پہرا دیتے رہے. پھر رب کریم نے انہیں عزت اور مقام کیا دیا کہ 24 گھنٹوں کے نوٹس پہ جی مخلوق خدا وہاں پہنچی اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انہیں سلام پیش کیا. یہ سلام حقیقت میں رضوی صاحب کو تھا کہ تو نے خدا مست بن کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پہرا دیا. تجھ پہ کروڑوں سلام ہوئے جانے والے کہ رب کریم نے تجھے اپنے غلاموں میں، اپنے بندوں میں چن لیا اور رسول اللہ کے غلاموں میں تجھے لکھ دیا. آج بڑی تحقیق اس پہ آ رہی ہے کہ 72 گھنٹے ان کی میت باہر پڑی رہی ہے لیکن کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. چہرہ ویسے تر و تازہ تھا، 72 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہی رونق ان کے چہرے پہ موجود تھی. جو نبی کا ساتھ دے، جو اللہ کی مان لے، اس کی کیفیت یہ ہے، اور جو اپنے آپ کو خدا کہے اور نبی سے مقابلہ کرے اس کی کیفیت یہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.